اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پچھلی نشست میں ہم نے آخری جو گفتگو کی تھی وہ یہ کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں پوشیدہ طور پر تبلیغ کی، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد اللہ کا حکم ہوا کہ اب جو تبلیغ ہے وہ اعلانیہ کی جائے اور دین کو پھیلایا جائے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے خاندان کو، جن کو بنو ہاشم کہا جاتا ہے، کھانے پہ بلایا، ایک دعوت کی، اس پہ بلایا، جمع کیا، اور کھانے کے بعد آپ نے ایک مختصر سی تقریر کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت کا درس دیا اور آخرت کا پیغام دیا۔ لیکن اکثر لوگ جو تھے انہوں نے آپ کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور ہنس کر ٹال دیا، جبکہ آپ کا چچا ابو لہب جو تھا اس نے استغفر اللہ باقاعدہ مذاق اڑایا۔ اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ صفا کی پہاڑی پر جا کر کھڑے ہو گئے اور تمام مکہ کے لوگوں کو وہاں پر بلا لیا، جمع کیا، اور جب لوگ اکٹھے ہوئے تو بڑا مشہور واقعہ ہے یہ، جو ہم بچپن سے اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات پر یقین کر لو گے؟ سب نے کہا جناب بالکل کر لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ کہتے نہیں دیکھا۔ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے آپ کو لقب دیا تھا امین ہونے کا، سچے ہونے کا۔ صادق اور امین کے القابات آپ کو کفار نے دیے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو کسی نے بھی اس بات پر اختلاف نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا کہ اس کے اندر فیصلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس پر آپ نے کہا کہ سنو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، اور تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس پر اکثر لوگوں نے انکار کیا، اور استغفر اللہ ابو لہب نے دوبارہ یہاں پر شدید مذاق اڑایا۔ جب قریش کے سرداروں نے آپ کی مخالفت بہت زیادہ بڑھا دی تو آپ نے بازاروں میں جو کاروان آتے تھے مکہ مکرمہ ان میں چلے جاتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ مینا میں اور جو باقی جتنے بھی مکہ اور اس کے ارد گرد تجارتی میلے ہوا کرتے تھے ان میں وہ تشریف لے جاتے تھے اور مختلف قبائل کو وہ اللہ کے دین کی طرف بلاتے تھے۔ کچھ لوگ آپ کی بات سن کر ایمان لائے، جبکہ زیادہ تر لوگوں نے استغفر اللہ آپ کی گفتگو کو شاعری یا جادو استغفر اللہ قرار دیا۔ لیکن آپ مسلسل کام کرتے رہے، آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ ابتدائی مشکلات بہت زیادہ تھیں اور معاشرے میں ظلم بہت زیادہ بڑھتا جا رہا تھا ان لوگوں پہ جو ایمان قبول کر رہے تھے اور ان کا لوگوں کو پتہ چل رہا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو آپ کی دعوت کو قبول فرما رہے تھے۔ قریش کے سرداروں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے اس کے اثرات بڑھ رہے ہیں، لوگ زیادہ سے زیادہ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، چاہے شروع میں ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غریب طبقہ تھا، نادار طبقہ تھا جنہوں نے اسلام قبول کیا، غلام تھے مختلف گھروں کے اور مختلف سرداروں کے جنہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کے سرپرست بھی تھے، ہم پہلے بات کر چکے کہ آپ کے دادا کے
انتقال کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی سرپرستی جو ہے اس کا ذمہ لیا، تو وہاں جا کر انہوں نے شکایت کی اور کہا ان سے کہ آپ اپنے بھتیجے کی حمایت ترک کر دیں۔ مکہ کا ماحول جو تھا اس کو ذرا ایک دفعہ سمجھ لیں آپ، یہ بات بہت کم لوگ بیان کرتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی نہیں ہوتا اور ہمارے اسکولوں میں اور مدارس میں بھی سیرت جب پڑھائی جاتی ہے تو اس بات کو عام طور پہ نہیں بیان کیا جاتا۔ مکہ کا ایک خاص انداز تھا کفار کا کہ وہاں پہ کسی نہ کسی کی حفاظت ضروری سمجھی جاتی تھی، کہ کوئی سردار ہے جو آپ کی حمایت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی کوئی بھی سردار حمایت نہ کرے تو اس شخص کے لیے وہاں پہ زندہ رہنا ممکن نہیں رہتا تھا۔ اور ابو طالب قریش کے سردار تھے، اور قریش تمام قبائل کے اندر افضل ترین قبیلہ تھا، بلکہ آج بھی ہے، ہمارا تو یہی ایمان ہے۔ ابو طالب نے، آپ کے چچا نے جو جواب دیا اس جواب سے ہم آپ واقف ہیں، اور وہ کمال کا جواب ہے، بے مثال۔ انہوں نے پورے عزم کے ساتھ کہا، خدا کی قسم میں اپنے بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ یا تو میں اپنی جان دے دوں یا اللہ ان کو کامیاب کر دے۔ اب یہ جو بیان ہے، یہاں ایک چیز اور عرض کر دیں، یہ ایک اختلافی گفتگو ہے، اس میں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے اور نہ اس پہ کوئی رائے ہم آپ کو پیش کریں گے۔ یہ جو بیان ہے آپ کے چچا ابو طالب کا، بہت سے حضرات، اہل تشیع حضرات بھی، بہت سے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء اور لوگ جو ہیں وہ بھی، بہت سے اہل تصوف، وہ یہ جو جواب ہے اس جواب کو بطور دلیل لیتے ہیں ایمان ابو طالب کے لیے، کیونکہ اس کے اندر الفاظ دیکھیں کیا ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ جب تک یا مجھے موت نہ آ جائے یا یہ کامیاب نہ ہو جائے، تو اس کو وہ ایمان ابو طالب کی دلیل لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ ایک شدید اختلافی مسئلہ ہے اور ہم یہاں پہ اختلافی مسائل میں آپ کو پتہ ہے نہیں پڑتے۔ اب ہوا کیا کہ ظلم و ستم بہت بڑھ گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو جو مسلمان ہو چکے تھے ان کو یہ کہا کہ وہ ہجرت کر جائیں حبشہ کی طرف۔ سردار جو تھے قریش کے، وہ بہت زیادہ شدید مخالفت میں چلے گئے تھے، اور ان کے بتوں کی وجہ سے جو خانہ کعبہ کے اندر بھی رکھے گئے تھے اور خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی رکھے گئے تھے، غالباً 300 سے زیادہ کی تعداد بتائی جاتی ہے واللہ عالم، لیکن بہت زیادہ تعداد، کثیر تعداد، 100 بھی ہو تو بہت زیادہ ہے۔ تو وہ ظاہر ہے کہ سارے عرب سے لوگ آتے تھے وہاں پہ خانہ کعبہ، اور کعبہ کو سب لوگ اللہ کا گھر مانتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کو بنایا تھا۔ اس کو تمام کفار تسلیم کرتے تھے، تو وہاں پہ آتے تھے، وہاں حج بھی ہوتا تھا۔ اب ان کا جو حج ہوتا تھا وہ طواف بھی ہوتا تھا۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کفار کے حج کے جو طریقے تھے اس میں تھوڑی سی مختلف باتیں آپ کو نظر آئیں گی، عمرے کے جو طریقے تھے اس میں تھوڑی سی مختلف باتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ بہرحال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ لوگوں کو ہجرت کر جانا چاہیے۔ جو ظلم و ستم تھا اس میں صرف غریب نادار لوگ اور غلام ہی نہیں تھے، جو اچھے گھرانوں کے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، ان پہ بھی بڑا ظلم کیا گیا۔ چند مثالیں لیتے ہیں۔ پہلے تو غریب نادار اور غلاموں کی، بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ہم آپ سب جانتے ہیں کہ بطور غلام تھے وہاں پر، ان کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا، اور ریت
آپ میں سے جن لوگوں کو بھی اتفاق ہوا ہو مکہ مکرمہ جانے کا، آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی گرمی کیسی گرمی ہے اور وہاں کی ریت کیسی گرم ریت۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو کوئلے دہکا کر اس کے اوپر لٹا دیتے تھے۔ ان کی پیٹھ مکمل طور پہ جل چکی تھی اس وجہ سے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسلام سے منہ نہیں موڑا۔ اور جو سزا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کی زوجہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ملی، وہ اتنی شدید ہے، اتنی سخت ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بات ظلم کی یہ انتہا سوچ کیسے کوئی سکتا ہے انسان۔ ان کے صاحبزادے عمار رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے ان کے والد کو اتنا مارا گیا کہ مار مار کے شہید کر دیا گیا، اور ان کی والدہ کو ان کے سامنے، آپ سوچئے سب سے پہلے ایک عورت کا اپنے سامنے اپنے شوہر کو اس طرح اذیت سے شہید ہوتے دیکھنا، لیکن قربان جائیے وہ پھر بھی اسلام سے نہیں ہٹیں، نہ ان کے شوہر جو ہے وہ ہٹے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر لٹا دیا، اور ان کے ساتھیوں نے ان کی دونوں ٹانگیں پکڑ کے کھینچ رکھی تھیں، اور ابو جہل نے نیزہ ٹانگوں کے بیچ میں اس زور سے مارا کہ وہ جسم میں پرویا گیا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ظلم ہے اور کتنی اذیت ہوگی اور کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ شہید ہو گئیں، آپ کے صاحبزادے نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ عمار رضی اللہ تعالی عظیم صحابی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر معزز خاندانوں میں آ جائیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ جن کی بعد میں شادی ہوئی، ایک کے بعد دوسری، ان کے چچا ان کو رسیوں سے باندھ کر مارا پیٹا کرتے تھے۔ اب وہ غریب نادار یا غلام نہیں تھے، وہ تو ایک اچھے اور امیر اور تاجر گھرانے کے آدمی تھے۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو چادر میں لپیٹ کر دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بڑی اذیتیں دی گئی۔ وہ ایک قصہ بڑا مشہور ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ سجدے میں گئے تو کسی نے آپ کے اوپر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈال دی، اور وہ اونٹ کی اوجڑی کا اتنا وزن تھا کہ آپ سجدے سے اٹھ نہیں سکتے۔ سیرت لکھنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، ان کو پتہ چلا، وہ بھاگی بھاگی آئیں۔ ایک چھوٹی سی بچی کتنا زور لگا سکتی ہوگی، وہ سوجڑی کو ہٹانے کی کوشش کرتی رہی۔ اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے۔ اب جب ظلم بہت ہو گیا تو آپ نے پھر کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ حبشہ چلے جائے۔ حبشہ میں اس وقت جو بادشاہ تھا، ہمارے یہاں اس کا نام نجاشی بتایا جاتا ہے۔ حبشہ آج کل کا یوتھوپیا ہے، اور عجیب بات دیکھیے کہ یوتھوپیا سارا کا سارا تقریباً جو ہے وہ عیسائی ہے۔ اب وہاں پہ بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا میں یہ مشہور تھا کہ جو نجاشی ہے وہ انصاف پسند ہے۔ تو جب وہاں پہ مسلمانوں کا پہلا گروہ گیا تو قیادت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اور بڑے خفیہ طریقے سے مدینے سے وہ معذرت وہاں سے مکہ سے وہ نکلے، اور نکلنے کے بعد بحری جہاز میں وہ اکٹھے ہوئے اور پھر حبشہ پہنچے۔ اس میں مرد بھی شامل تھے، عورتوں بھی شامل تھیں، اور کچھ بچے بھی شامل تھے۔ بہرحال قریش کو پتہ چل گیا مسلمان حبشہ چلے گئے ہیں، تو انہوں نے 2 سفیر بھیجے، خوب تحفے تحائف کے ساتھ بھیجے نجاشی کے پاس کہ ان لوگوں کو واپس لوٹا دیا جائے۔ نجاشی نے
مسلمانوں کو بلایا، ان کا موقف پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال فصاحت کے ساتھ اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے، قرآن پاک کی کچھ آیات بھی تلاوت فرمائیں، جنہیں سن کر نجاشی بھی رونے لگا اور اس کے دربار میں جو پادری عیسائی تھے وہ بھی رونے لگے، اور نجاشی نے فیصلہ کیا کہ مسلمان حبشہ میں آزادی سے رہ سکتے ہیں اور اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کر سکتے ہیں، کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا اور نہ ہی ان کو واپس کیا جائے گا۔ سب سے زیادہ اہم اور کامیاب موڑ جو ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان میں سے ایک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا اور دوسرا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلمان ہونا، یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ دو ایسے لوگ تھے کہ جن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جانے کے بعد قریش الٹا خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ وہی بات جو میں نے بتایا کہ مکہ کے جو ایک وہاں کا طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ کون کوئی بہت زیادہ بڑا سردار ہے یا بہت زیادہ ایسا طاقتور انسان ہے جس سے سب خوف محسوس کرتے ہیں اور اس کی شجاعت کو سب مانتے ہیں، وہ کس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ تو جب یہ دو لوگ، دو صحابہ، جب ان دو کا ایمان قبول انہوں نے کیا تو پھر ظاہر ہے کہ معاملات بالکل تبدیل ہو گئے، اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے بعد تو خانہ کعبہ کے پاس مسلمان کھلے عام نماز پڑھنے لگے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکتا۔ حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے، اور ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ رضائی بھائی بھی تھے، یعنی حضرت حمزہ نے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، دونوں شخصیات نے، ان کی ایک دودھ پلانے والی ماں بھی تھی۔ اب یہ گئے ہوئے تھے شکار پہ، اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور تھے وہاں پہ کہ یہ وہ بہادر اور شجاع شخص ہے جو کہ سادے تیروں سے اور تیر کمانوں سے اور نیزوں سے شیر ببر کا شکار کر لیتا۔ اس زمانے میں مکہ، اس کے ارد گرد کے علاقے کے اندر شیر ہوا کرتے تھے، اسی طرح زیبرا کی طرح کے کچھ گدھے بھی ہوا کرتے تھے، اور بھی بہت سی اس طرح کے جانور تھے جو اب ختم ہو چکے ہیں۔ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچائی۔ آپ شکار سے واپس آ رہے تھے، آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے تکلیف پہنچائی ہے، تو آپ فوری طور پہ ابو جہل کے پاس پہنچ گئے اور اس کو باقاعدہ سر پہ ایک ضرب لگائی، اور ضرب لگا کے کہنے لگے، کیا تم میرے بھتیجے محمد کو اذیت دیتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور پھر کہنے لگے، حالانکہ میں اس کا دین قبول کر چکا ہوں۔ حالانکہ اس وقت تک اعلان نہیں کیا تھا، لیکن وہاں انہوں نے کہہ دیا میں اس کا دین قبول کر چکا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہی سال تھا جس میں انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام لے کر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہمیں بیان کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ ایک اور واقعہ بھی ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ایک کتاب نہیں ہے، ایک سے زیادہ کتابوں میں لکھا ہوا۔ تو یہ دونوں واقعات انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اذن و توفیق بخشے کہ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خصائص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقفیت حاصل کریں، تاکہ ہم اپنی زندگی میں ان اصولوں کو اور ان احکامات کو لاگو کرنے کی کوشش کم از کم سکون کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کر سکیں، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔